أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الإسراء مكية إلا وإن كادوا ليفتنونك الآيات ثمان 110 آيات أو 11 آية سورہ اسراء، اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی بولتے ہیں، عام طور پہ سورہ اسراء استعمال ہوا ہے. یہ مکیہ ہے، اور مگر یہ کہ یہ وہ ان کا دلیفتنونک سے 8 آیتیں یہ مکیہ نہیں ہے، مدنیہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد کی ہے. اور اس میں کتنی آیتیں ہیں بھائی؟ 110 یا 111 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. سبحانہ، تنزیہہ، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کو لے چلا اپنے بندے کو. بندہ بول کر یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا گیا ہے. لیلن، رات کے وقت میں. اسرا کے معنی ہی ہے رات میں چلنا، لے جانا. پھر لیلن کا لفظ تاکید کے لیے اضافہ ہے. نصب علی الظرف، یہ ظرف کی وجہ سے نصب ہے، یعنی مفعول فیہ بن گیا. والاسراء سیر اللیل، اور اسراء رات میں چلنا ہے. وفائدۃ ذکرہ الاشارۃ بتنکیرہ الی تقلیل مدتہ، اور اس کے ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ اشارہ کرنا ہے اس کے نکرہ لا کر اس کی مدت کے کم ہونے کی طرف، یعنی بہت رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے. اب آپ بولیں گے ایسا کیسے ہو سکتا، رات کے تھوڑے سے دن کہا جا سکتے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے بولنے کا سوال کرنے کی ہم کو تو کوئی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر چیز اس کے لیے آسان ہے، ہر چیز اس کے لیے جو ہے ممکن ہے. ہمارے لیے ممکن ناممکن کی بحث رہتی ہے، اللہ کے پاس ایسی کوئی بحث نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ غور و فکر سے سائنسداں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ کائنات کا جو نظام ہے وہ رک جائے. ٹائم اور اسپیس بولتے ہیں اس کو. ٹائم اسپیس کو کیا کیا جائے بھائی؟ روک دیا جائے. تو ٹائم سے اگر کوئی باہر نکل گیا تو اس کے لیے یہ ٹائم کوئی معنی نہیں رکھتا. تو اس طرح پر جو ہے یقیناً ممکن ہے. جب امکان ثابت ہو گیا تو اسی امکان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے سفر پر بلایا ہے. بہرحال کہاں سے؟ من المسجد الحرام، یعنی مکہ تھا، مسجد حرام سے جو مکہ ہے، الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، دور والی مسجد کی طرف. بیت المقدسی، مقدسی دونوں میں پڑھا گیا ہے. بتن، اچھا، لبعدہ منہ، اس کے دور ہونے کی وجہ سے، اس کے دور ہونے کی وجہ سے اس کو اقصی کہا گیا. اقصی کے معنی دور ہونا. چنانچہ عربی میں آج کل بھی جو ہے مراکش کو کیا بولتے ہیں؟ الاقصی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کیونکہ وہ بہت دور ہے، مغربی افریقہ کا. اسی طرح المغرب بھی بولتے ہیں اس کو. کیا بولتے ہیں؟ المغرب، مغرب کا سب سے آخری حصہ سمجھا جاتا. تو الاقصی بولتے ہیں، المغرب بھی بولتے ہیں. اقصی کے معنی دور والا. تو دور والی مسجد تک. کون سی وہ مسجد ہے؟ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد کے ہم نے برکت دی اس کے ارد گرد. ظاہری اور باطنی دو طرح کی برکتیں ہیں. آپ لوگ جو اگر معراج کا بیان سنیں گے کسی مقرر کا تو اس کے بارے میں بہت لمبی چوڑی تقریریں ہوتی ہیں، پھلوں کے ذریعے اور نہروں کے ذریعے. یہاں پر تو ہمارے مفسر اعلام صرف ظاہری برکتوں کا ذکر کیے، باطنی برکتوں کا ذکر نہیں کیے. وہ بھی ہیں کیونکہ انبیاء کی سرزمین ہے وہ مسجد حرام، جہاں فلسطین ہے. اس زمانے میں اس کو ملک شام کہا جاتا تھا. اب فلسطین کہا جاتا ہے. اس زمانے میں فلسطین بھی کہا جاتا تھا اور ملک شام بھی کہا جاتا ہے. شام الگ ہے، فلسطین الگ ہے آج کل. خیر، شہر کا نام ہے بیت المقدس. مسجد اقصی مسجد کا نام ہے، شہر کا نام بیت المقدس ہے، ملک کا نام ہے فلسطین. اسرائیل کو وہاں پر ناجائز قبضہ ہے. آگے دیکھیے، تاکہ ہم دکھلائیں اپنی آیتوں میں سے، یعنی عجائبی قدرتنا، ہمارے قدرت کے عجائب میں سے. بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جاننے والا ہے اور افعال کو. فانعم علیہ بالاسراء، تو انعام کیا ہے آپ پر اسراء کے ذریعے. المشتمل علی اجتماع بالانبیاء، جو کہ انبیاء علیہ السلام کے اجتماع پر مشتمل تھی. وعروجہ الی السماء وجرتہ عجائب الملکوت، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چڑھنا آسمان کی طرف اور دیکھنا عجائب الملکوت، یعنی عجائب چیزیں. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کی عجیب چیزیں.
عجائب الملکوت بولتے ہیں اس کو، العالم الخفی الذی لم نشاہدہ کالملائکہ والجن والناس، ملکوت کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ چھپا ہوا عالم جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، وہ سب دکھایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنا۔ فإنہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ پوری کی پوری حدیث ہے، امام مسلم نے اس کی روایت کی، اس کے حوالے سے ہمارے مفسر نے یہاں پر نقل کیا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ بس اتنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس براق لایا گیا۔ براق کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا جانور ہے جو ہے گدھے سے تھوڑا سا بڑا ہے اور گھوڑے سے تھوڑا سا چھوٹا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بطور مثال کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہو، خچر سے تھوڑا سا چھوٹا، ہاں بطور مثال کی بھی ہو سکتا ہے، یا جو ہے حقیقت میں ویسے بھی ہو سکتا ہے، اللہ ہی بہتر جانے۔ بہرحال ایک سواری ہے وہ جو برق کی رفتار میں دوڑتی، اس واسطے اس کو براق کہا گیا۔ پھر وہ جو ہے وہاں سے سیدھا لے جایا گیا ہے کہاں؟ مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے جو ہے ملاقات کرائی گئی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر جنت اور دوزخ کی سیر، نہیں جنت دوزخ کی سیر سے پہلے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے ہر آسمان پہ پہنچنا۔ پہلے آسمان پہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر دوسرے آسمان پہ کس سے ملاقات تھی؟ حضرت عیسیٰ سے، یحییٰ سے، پھر اس کے بعد تیسرے پہ پہنچے تو یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پہ پہنچے تو کون ہے وہاں پہ؟ حضرت داؤد علیہ السلام، ادریس ہے، ادریس السلام۔ پانچویں پہ داؤد ہیں، چھٹے پہ جو ہے حضرت موسیٰ ہیں، ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، پھر اس کے بعد آگے جو ہے سدرۃ المنتہا ہے، پھر آگے جو ہے وہاں سے حضرت جبرائیل چھوڑ دیتے ہیں ساتھ، اور فرماتے ہیں کہ آپ آگے جائیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھتے ہیں، پھر وہاں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف فرماتے ہیں، یہ اتحیات للہ والصلوات والطیبات کے عنوان سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیتا ہے بھائی؟ تحفہ دیتا ہے، کون سا بھائی؟ نماز اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، جی۔ اور اسی طرح پر جو ہے پھر آگے اور آگے واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو بتانا کہ 50 نمازیں فرض کی گئی ہے، پھر ان کا جو ہے کہنا کہ آپ کی امت کمزور ہے، 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی۔ یہ پورا واقعہ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے مصنف مفسر کہتے ہیں کہ رواہ الشیخان، رواہ الشیخان، امام بخاری اور مسلم نے اس پوری روایت کو نقل کیا ہے، تقریباً حدیث کی سب کتابوں میں یہ واقعہ ہے۔ اور یہ اتنی جو ہے روایتیں اس کثرت سے نقل ہے، اس کثرت سے نقل ہے کہ یہ خبریں مشہور کے درجے تک پہنچتی ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اختلاف رائے البتہ علماء اور مفسرین میں اس زمانے صحابہ کے دور میں بھی رہا ہے، بعد میں بھی رہا ہے کہ یہ معراج جسمانی تھی یا روحانی۔ تو بعض صحابہ جو ہے روحانی معراج کے قائل تھے، لیکن اکثر صحابہ کا اور تمام ہی علماء کا تقریباً متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ یہ جسمانی معراج تھی۔ روحانی معراج رہے تو پھر جو ہے اعتراض کرنے کی کوئی شکل باقی نہیں رہتی، سمجھا گا نا؟ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہی ہیں اس وقت جب کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنے جسم سے وہاں تک پہنچا۔ اگر کوئی بولا کہ میرے کو خواب ایسا آیا یا میں جو ہے اپنے آپ کو ایسا فیلنگ کرا کہ میں وہاں پہنچا، بولتے ہر آدمی فیل کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی شکایت کی بات نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب میں بیٹھے بولا میرے کو ایسا محسوس ہو رہا کہ میں افغانستان میں بیٹھا ہوا ہوں یا جو ہے بغداد میں بیٹھا ہوا ہوں، تو آپ بولیں گے وہ سب پاگل بولیں گے؟ نہیں بولتے، فیلنگ ہے بھائی، انہوں ایسا وہاں کے واقعات یا وہاں کا جو ہے کیا وہاں کے واقعات اتنے کثرت سے پڑے ہیں، وہاں کی ویڈیوز دیکھے ہیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو وہاں پر تصور کر رہے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کو فیلنگ بولتے ہیں، تصورات بولتے ہیں، تو کوئی اس میں شکایت والی بات نہیں رہتی۔ تو معراج کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے بارے میں مشرکین نے جو اعتراضات کیے ہیں، وہی اس بات کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ معراج جسمانی تھی، سمجھ آ گیا نا؟ نہیں تو روحانی رہے تو یا خواب کا واقعہ رہے تو شکایت کا کوئی موقع ہی نہیں ہے کیا؟ یہ ہے معراج کی جسمانی ہونے کی دلیل۔ اور دوسری دلیل ہے بعبدہ، لفظ عبد، لفظ عبد صرف جو ہے روحانیت کو نہیں بولا جاتا ہے، جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہی عبد۔ اب آگے ہم کو بٹے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے امام علامہ جلال الدین سیوطی نے یہاں پر مستدرک حاکم کی روایت نقل کی ہے کہ وروى الحاکم فی المستدرک عن ابن عباس
اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رأیت ربی عز وجل، میں نے میرے رب عز وجل کو دیکھا۔ البتہ اس بارے میں جو ہے اتفاق نہیں ہے فقہا میں، شدید اختلافات ہیں کہ دیدار خدا بندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا یا نہیں، اللہ ہی بہتر جانے۔ ہم کیا کر دیں گے وہاں، اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ دیدار کیا گیا ہے، کروایا گیا ہے، بعض احادیث سے اس کی کوئی صراحت نہیں ملتی، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، جو بھی ہوگا اللہ ہی اس کو بہتر جانے گا۔ ہمارے ایمان سے اس کا کوئی جو ہے لینا دینا نہیں ہے کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار فرمایا ہے تو اس کو ہم تسلیم کریں تو جو مومن ہے، اس کو نہیں تسلیم کریں تو نعوذ باللہ ایمان سے باہر نکل جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، اس کا تعلق ہمارے عقائد میں سے نہیں۔ معراج کو ماننا یہ ہمارے ماننے سے، تو وہاں پر کیا کیا ہوا وہ جتنا نبی نے بیان فرمایا اتنے کو ہم جانتے ہیں، جو نبی نے بیان فرمایا اس بارے میں ہم خاموش ہیں، یہ بول کے آگے بڑھ جانا ہے۔ وہ اب جو ان کو جو ہے حقیقت تک پہنچنا نہ رہتا، صرف خالی الجھنا رہتا، یا جو ہے جن معاملے میں اختلاف ہے اس کو بھارنا رہتا، تو دلائل کی بھرمار لگائے تھے، ادھر والے بھی ادھر والے بھی۔ میں بولتا ہوں اس سے واسطہ ہی نہیں، میں اپنے مجھ سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، جس سے لینا دینا نہیں ہے اس کو چھوڑ دو۔ پیغام معراج پہ عمل کرنا ہے، واقع معراج پہ، پیغام معراج پہ بھائی، واقع معراج پہ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت، چلیے آگے بڑھے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ہے، یعنی تورات دی ہے، ہم نے بنایا ان کو اور ہم نے بنایا اس کو یعنی اس کتاب کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، لی ان یا ان سے پہلے لام محفوظ ہے، محذوف ہے، کہ تم نہ بناؤ، اللہ تتخذو اگر بنے تو، کہ تم نہ بناؤ میرے سوا کسی وکیل کو، اگر یتخذو پڑے تو وہ نہ بنائے میرے سوا کسی وکیل کو، وہ یفوضون الی امرہم کہ جس کی طرف پھیرتے ہیں وہ اپنا معاملہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنا معاملہ نہ پھیر، یہ مطلب نبی صلی اللہ آگے کا ہے۔ وہ پھر قرآن تتخذو اور قرآن تتخذو ہے فوقانیت کے ساتھ التفاتا، اگر تتخذو پڑے تو التفات ہوتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل آیا ہے تو وہاں یتخذو کی ضمیر ہونا چاہیے، پھر یتخذو کا ہونا چاہیے، لیکن تتخذو اگر پڑے تو التفات کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں فان زائدہ، تم یہاں لفظ ان ہے نا، یہ ان زائدہ ہے اس وقت میں، اس وقت کیا ہوتا ہے ان زائدہ، ان زائدہ۔ والقول مدبر، اور قول مدبر ہے، قول مدبر ہے اس کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ کہ ہم نے یوں کہا، ہم نے یوں کہا، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب تورات دی اور ہم نے اس کو ہدایت بنایا، اور ہم نے ان کو یوں کہا کہ تم میرے سوا کسی کو وکیل نہ بنا لو، ایسا ہو جاتا۔ اب تتخذو پڑے تو کیا ہوئی، سمجھ میں آیا، تتخذو پڑے تو کیا ہوتا، دیکھو لوگ اگر تتخذو پڑے تو ان زائدہ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے قول محذوف رہتا ہے، اس سے پہلے کیا مطلب، ہم نے یوں کہا کہ تم مت بناؤ میرے سوا کسی کو وکیل، ایسا آئی بات سمجھ میں۔ وقضینا، اچھا، یا ذریۃ من حملنا معه، ذریۃ سے پہلے یا محذوف ہے، ذریۃ من حملنا ہے نا بھائی وہاں پہ، تو اے وہ ذریت جس کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کرایا کشتی میں، یعنی نوح کی وہ اولاد، نوح کی یا ان لوگوں کی اولاد جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کرایا تھا، یعنی ساری انسانیت۔ اس کے بعد جتنی انسانیت ہے پوری کی پوری کون ہے، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں کی جو اولاد ہے نا بھائی، بے شک وہ بہت بندے تھے شکر گزار، کثیر الشکری لنا، ہماری بہت زیادہ شکر کرنے والے، حامدن فی جمیع احوالہ، اور اس کی تمام حالتوں میں تعریف کرنے والے۔ سمجھ آ گیا نا صاحب، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہر حالت میں، ہر حالت میں تعریف کرنا، یہی اصل تعریف۔ اور ہم نے فیصلہ کیا، یعنی وہی بھیجی بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں، یعنی تورات میں، کہ تم ضرور فساد مچاؤ گے زمین میں۔ کون سی زمین ہے وہ، ملک شام کی زمین، جو شام و فلسطین ایک ہی ہے، ارض شام بالمعاصی، یعنی گناہوں کے ذریعے ملک شام کی سرزمین میں تم کیا کرو گے، فساد مچاؤ گے، مرتين دو مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی۔ تعلون کا مطلب کیا ہے، تم ضرور تکبر کرو گے، الا یعلم تکبر کرنا، تبغون بغیا عظیما، مفسر وہی ترجمہ کرنا ہے، تم بہت بڑی بغاوت کرو گے۔ پھر ان دو موقعوں میں سے ایک موقع جب آیا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، ان دونوں میں سے ایک وعدہ آیا، کون سا وعدہ، کوئی سرکشی کرنے کا جو موقع ہے وہ، اولا مرتبہ الفسادی، فساد کی دو مرتبہ سے پہلی مرتبہ، ہم نے بھیجا ان پر ایسے بندوں کو جو ہمارے تھے بہت سخت جنگجو، اولی بأسن، سخت طاقت والے، سخت طاقت والے، سخت طاقت والے،
اصحاب قوت، ایسے تھے جو قوت والے تھے جنگ میں اور پکڑنے میں. جنگ میں اور پکڑنے میں مطلب دشمن کو پکڑ کر سزا دینے میں. فجاسو، تو وہ لوگ گھس گئے. ترددوا لطلبکم، وہ لوگ لوٹے تمہارے طلب کرنے کے لیے گھروں کے اندر. خلال دیار، گھروں کے اندر. وسط دیارکم، تمہارے گھروں کے اندر گھس گئے تاکہ تم کو قتل کرے اور تم کو قید کرے. کیا کرے؟ سبا نے قید کرنا. یذبونکم، تم کو قید کرے. وہ کان وعد مفعولا، اور وہ وعدہ ہو کر رہا. کیا مطلب؟ بنی اسرائیل ایک مرتبہ فساد مچائے تھے تو اسے ایک مرتبہ ایسے ظالم بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر مسلط کر دیا تھا. اب وہ ظالم ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہی ہے، وہ سزا بن کر مسلط ہوا، وہ سزا بن کر مسلط ہوا. تو یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی قوم اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کہ ظالم ہوتے ہیں اور سخت جنگجو ہوتے ہیں ان کو مسلط کر ہی دیتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہم اپنے اوپر بھی اس کو فٹ کر لینا. وقد افسد الاولا، اور پہلی مرتبہ انہوں نے فساد مچایا تھا بقتل زکریا، زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جالوت کو اور اس کے لشکر کو بھیجا، تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور ان کو قید کر دیا، ان کے بچوں کو، اور بیت المقدس کو ویران کر دیا. ان کا یہ کام جائز تھا کیا؟ نہیں تھا. ان کا وہ کام جائز تو نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو ان جو ہے گنہگاروں کے اوپر مسلط کر دیا ہے. بولو، ان ظالموں کو، ان گنہگاروں کو. ٹھیک ہے سر. ثم رددنا لكم الكرة، پھر ہم نے لوٹایا تمہارے لیے لوٹانے کو. یہاں کرہ کے معنی دو آتے ہیں. کرہ کے معنی لوٹنا ہی ہے، یہاں مراد جو ہے حکومت اور غلبہ ہے. حکومت اور غلبہ. ہم نے تمہارے لیے لوٹا دیا غلبے کو ان پر، بعد مئتی سنتین، 100 سال کے بعد. کیسے؟ جالوت کے قتل کے ذریعے. جالوت مر گیا، حضرت داؤد علیہ السلام اس کو مار دیا، جیسا کہ واقعہ ہے سورہ بقرہ میں. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی مالوں اور اولاد کے ذریعے، تمہاری مدد کی. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے بنایا تم کو زیادہ نفر کس کو بولتے ہیں؟ انسان کو بولتے ہیں، آدمی کو بولتے ہیں. زیادہ جماعت والا. نفیر جماعت، عشیرہ اسی کے معنی ہے. ہم نے تم کو زیادہ جتھے والا بنایا بولتے ہیں، زیادہ بڑی جماعت بنا دیا بعد میں. کب؟ جالوت کی موت کے بعد، قتل کے بعد. اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل جو ہے دوبارہ مسجد بیت المقدس میں آباد ہو گئے، ملک شام میں پھر اچھے سے رہے. وقلنا، اور ہم کہا، اس وقت ہم نے کہا اگر تم اچھے کام کرو گے اطاعت کے ساتھ تو ہم بھی اچھائی کریں گے تمہارے نفسوں کے لیے، یعنی اس کا ثواب دیں گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم برا کرو گے فساد کے ذریعے، فَلَهَا إِسَاءَتُكُمْ، تو ان کے لیے ہوگا تمہارا برا کرنا. اسی کے لیے ہوگا تمہارا برا کرنا، مطلب یہ کہ نفسوں کے لیے تمہارا برا کرنا تمہارے نفسوں کے خلاف ہوگا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْمَرَّةِ الْآخِرَةِ، پھر جب آیا دوسری مرتبہ کا وعدہ تو ہم نے بھیجا ان کو لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، کہ وہ تمہارے چہروں کو برا کر دے. يُحْزِنُونَكُمْ، یعنی تم کو غمگین کر دے. کیسے؟ قتل کے ذریعے، قید کے ذریعے. ایسا غمگین جو غم کہ جو تمہارے چہروں میں ظاہر ہو جائے. تو چہرہ برا ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ غم کی وجہ سے چہرہ پورا اتر جائے. تو ایسا تمہارے ساتھ ہم نے معاملہ کرے. یہ دوسرا وعدہ ہے. یہ وعدہ کب ہوا؟ اچھا سب. وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور چاہیے کہ وہ لوگ داخل ہو جائیں مسجد میں، یعنی بیت المقدس میں. فَيُخَرِّبُوهُ، پھر اس کو وہ ویران کر دیں. دوسری مرتبہ بیت المقدس کی ویرانی. کما دخلوه، جیسا کہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے اور اس کو ویران کر دیے تھے اول مرتبہ، پہلی مرتبہ. وَلْيُتَبِّرُوا، تبر یتبر میں ہلاک کرنا، اور تاکہ وہ ہلاک کر دیں ان کو جن پر وہ غالب آ جائیں، خوب ہلاک کرنا. ما علیہ، ما کا بین علیہ، جن پر وہ غالب آ جائیں. غلبو علیہ، جس پر وہ تتبیرہ، خوب ہلاک کرنا. اہلاکن، خوب ہلاک کرنا. وقد افسدوا ثانیہ، اور انہوں نے بھی دوسری مرتبہ برائی کی تھی. کیسے؟ حضرت یحییٰ کو قتل کر کے. فبعث علیہم بخت نصر، اللہ تعالیٰ نے اس پر بخت نصر کو بھیج دیا، تو ان میں سے اس نے قتل کر دیا الوفاً، کتنوں کو بھائی؟ ہزاروں کو. اور قید کر دیا ان کی اولاد کو، اور بیت المقدس کو ویران کر دیا. تو دو مرتبہ ہوا ایسا. اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ بھی اگر پھر ایسا ہوگا پھر ہم تم کو مسلط کر دیں گے. چنانچہ یہودیوں نے پھر سے برائیاں کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ہٹلر کو مسلط کر دیا. بعد میں انہیں بھی ہزاروں کو مارا، لیکن لوگ لاکھوں کو مارا بولتے، پتہ نہیں کیا ہے.
اللہ جانتا ہے. وَقُلْنَا فِي الْكِتَابِ, اور ہم نے کتاب میں کہا, عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ, بہت قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے دوسری مرتبہ کے بعد اگر تم لوٹو گے. وَإِنْ عُدْتُمْ, اگر تم لوٹو گے فساد کی طرف, یہ پہلا ان تم بولا اگر تم توبہ کرو گے, اللہ کی طرف لوٹ کر توبہ کرو گے. وَإِنْ عُدْتُمْ, پھر تم اگر پلٹ جاؤ گے کدھر, فساد کی طرف, عُدْنَا, ہم بھی پلٹیں گے سزا کی طرف. اور وَقَدْ عَادُوا بِتَكْذِيبِ محمد, اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مفسر کہتے ہیں کہ وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی طرف لوٹے تو ان پر مسلط کر دیا ہے قریظہ کے قتل کے ذریعے اور نذیر کی جلاوطی کے ذریعے اور ان پر جزیہ کے ڈالنے کے ذریعے. اس وقت ہوا نا, بعد میں بھی ہوگا, اس کے بعد بھی ہوگا, اس کے بعد بھی ہوگا, اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہونے والا ہے کہ پھر بنی اسرائیل کو جو ہے وہاں سے بگایا جائے گا, اور جو ان کی ظالم ریاست ہے جس کا نام انہوں نے اسرائیل رکھا ہے, اس ریاست کو نیست و نابود کر دیا جائے گا انشاءاللہ. وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا, اور ہم نے بنایا ہے جہنم کو کافروں کے لیے ٹھکانہ, پناہ گاہ بولے تو ٹھکانہ, محبسا وسجنا, یعنی قید خانہ اور سجن, قید, جیل اور قید خانہ. بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس کے لیے جو کہ ٹھیک قوم ہے, جو کہ ٹھیک قوم, اعدل و اصوب, جو عادل ہے اور ٹھیک کرنے والی ہے, اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو جو ایمان لاتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں کہ ان کے لیے اجر کبیر ہے, اور خبر دیتا ہے کہ بے شک جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر ہم نے تیار کیا ان کے لیے دردناک عذاب, مولیمن, علم دینے والا عذاب, وہ آگ ہے. اور وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ, اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے اپنے نفس پر اور اپنے گھر والوں پر, نہیں کرنا چاہیے دعا, بد دعا اپنے اوپر نہیں دینا چاہیے. آگے برائی کا لفظ ہے اذا زجر, جب کہ وہ تنگ دل ہو جاتا ہے, جب وہ تنگ آ جاتا نا دعا کرتے 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 اے اللہ مجھے نعوذ باللہ برباد کر دے, اس طرح کے الفاظ بولتا ہے, وہ نہیں بولنا چاہیے. مائیں جو ہے بچوں کو بدوائیں دیتے رہتی ہے, برباد ہو جاؤ, تجھے خیر دوست لگو, تجھے فلاح ہو جاؤ, جدا ہو جاؤ. یہ حیدرآباد کی پرانے گالیاں ہیں بچوں کو دینے والی, تو ایسی بدوائیں نہیں دینا چاہیے, جیسا کہ وہ اپنے لیے خیر کی دعا کرتا. وَكَانَ الْإِنسَانُ, یعنی جنس عجولا, اور انسان جو ہے بڑا جلد باز ہے, یعنی جنس ہے انسان, کوئی خاص انسان مراد نہیں ہے. عجولاً, جلد بازی کرنے والا اپنے نفس کے اوپر دعا کرنے کے ذریعے اور اس کے انجام میں غور نہ کرنے کے ذریعے. عدم النظر بولے تو سب کو سکینہ نازل اور آج. وجعلنا اللیل والنہار آیتین, کیونکہ معراج کا واقعہ ہے نا, ابھی فلموں میں کیا کر رہے ہیں, معراج پہنچ جا رہے ہیں. اور ہم نے بنایا رات اور دن کو دو آیتیں, رات اور دن نشانیاں ہیں نہیں, دالتین علی قدرتنا, جو دلالت کرنے والے ہماری قدرت پر. فمحونا آیت اللیل, تو ہم نے مٹایا ہے رات کی نشانی کو. اچھا یہ آیت اللیل رات کی نشانی, مضاف مضاف الیہ ہے لیکن اس کی اضافت بیانیہ بولتے ہیں. اضافت بیانیہ کیا مطلب ہے, رات میں سے, رات یعنی نشانی, نشانی یعنی رات, ایسا اس کی اضافت بیانیہ بولتے ہیں. رات کی نشانی بول دیا جاتا ہے اردو میں بھی, مطلب رات کی کوئی الگ نشانی نہیں ہے, رات خود نشانی ہے. سمجھ میں آ گیا نا. تو ہم نے مٹایا رات کی نشانی کو, کیا کرتے ہیں ہم اس کو میٹ دیتے ہیں اس کے نور کو تاریکی کے ذریعے, تاکہ اس میں تم سکون حاصل کرو, اور اضافت بیان کے لیے, بیان اضافت بیانیہ بولتے ہیں. اور ہم نے بنایا دن کی نشانی کو دیکھنے والا, مبصرن فیہا, کہ جس میں دیکھا جائے, مبصرن فیہا بالضوء, کیسے بھائی, روشنی کے ذریعے, تاکہ تم اس میں تلاش کرو تمہارے رب کا فضل. کیا ہے فضل, جہاں پر بھی فضل کا لفظ آتا ہے مال و دولت, سمجھ میں آ گیا. ہاں, من ربکم بالکسب, آمدنی حلال, فضل کیا ہے صاحب, تاکہ تم تلاش کرو. وَلِتَعْلَمُوا بِهِمَا, اور تاکہ تم ان دونوں کے ذریعے جانو, یعنی رات اور دن کے ذریعے, سالوں اور حساب کی تعداد کو, اوقات کے لیے, اور ہر چیز اس کی طرف وہ جس کی طرف محتاج ہوتا ہے. بس اللہ ہر چیز کو ہم نے بیان کیا, مطلب تمام چیزوں کو نہیں, انسان کی جو جو ضروریات ہیں تمام ضروریات کو بیان کیا ہے, تفصیل سے ہم نے اس کو بیان کیا, کھول کھول کر وغیرہ وغیرہ. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ, اور ہر انسان ہم نے اس کو لازم کر دیا طائرہ, اس کا طائر, طائر سے مراد کیا ہے بھائی, اس کا نصیب بولا جاتا ہے, یہاں پر اس کا عمل مراد کیا ہے, کا عمل, عملہ, اس کا عمل, یحملہ, جو اس کو اٹھاتا ہے, فی عنقہ, اس کی گردن میں. ایک محاورہ ہے, اپنا نصیب اپنے گردن میں اٹھا کے پھر رہا ہے, یعنی جیسا انہیں کام کرتا رہے گا ویسا ویسا اس کو نتیجہ ملتا رہے گا. یہ خص بالذکری, یہاں پر ذکر سے اس کو خاص کیا گیا اس لیے کہ لزوم اس میں سخت ہوتا ہے, گردن ہی میں اٹھا کے پھرتا ہے, کیا انہیں گردن میں اٹھا کے پھرتا ہے, اپنا جسم, اپنے پورے جسم پر لے کے اپنا عمل پھرتا رہتا ہے, مگر گردن کا ذکر اس واسطے کیا گیا ہے, یہاں پر گردن جو ہے سب سے اونچی رہتی ہے, اس میں کوئی بھی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ بڑی سخت رہتی ہے,
مضبوط رہتی ہے، اس سے نکلتی نہیں. آپ ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ لو ٹوٹ جا سکتی. اب جیسے ایئر فون ہے تو ہم لوگ کیا کرتے اس کو گردن میں ڈال لیتے تاکہ جو ادھر ادھر نہ گرے. آج کل جو ہے مائیں بھی عورتیں اپنے بچوں کو کیا کر رہے ہیں، وہ گردن میں پٹا لگا لیں گے، سامنے جو ہے بٹھا لگے بچوں کو گود میں لے دو، کا چھوڑتے کیا ہی بولتے. وقال مجاہد، امام مجاہد نے کہا ما من مولود یولد الا وفی عنقه ورقۃ مکتوبۃ، نہیں ہے کوئی لڑکا جو پیدا ہوتا ہے مگر یہ کہ اس کی گردن میں ایک ورقہ ہے، پیپر ہے ایک، سمجھ میں آ گیا، جس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شقی ہے یا سعید ہے، یعنی بدبخت ہے یا نیک. سمجھ میں آ گیا سب کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں لکھا، یعنی اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ آگے چل کے وہ اچھے کام کر کے نیک بنے گا، آگے چل کے برے کام کر کے بدبخت بنے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم اس کو نکالیں گے قیامت کی ایسی کتاب جس میں اس کا عمل لکھا ہوا ہوگا، یلقاہ منشورا، کہ وہ اس کو ملے گا جو کھلا ہوا ہوگا. یلقاہ بھی ایک صفت ہے، منشورا بھی ایک صفت ہے، دونوں صفت ہے. جملہ صفت بن کر آتا ہے، جملہ صفتانی کتابانی، لکتابن، یہ کتابن کی صفت ہے، کتابن کی دو صفت ہیں. ٹھیک ہے، تو یقال له، اور اسے کہا جائے گا تو پڑھ لے اپنا کتاب، تو خود پڑھ لے، جھٹلانے کا کوئی امکان نہیں بچتا. تو پڑھ لے اپنا کتاب، اپنا اعمال نامہ، اپنا کفا، کافی ہے تیرے نفس کے لیے آج تجھ پر ہی حساب کرنے والا، یعنی تو اپنے نفس کا حساب کرنے کے لیے کافی ہے، دوسرا حساب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. محاسبن، یعنی حساب لینے والا. جو ہدایت پاتا ہے تو وہ ہدایت پاتا ہے اپنے نفس کے لیے، یعنی اس کی ہدایت کا ثواب اس کے نفس کو ہی پہنچے گا، اس کی ہدایت کا ثواب اس کے لیے ہوگا. اور جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے اوپر، یعنی اس کی گمراہی کا گناہ اسی پر ہوگا، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی نفس جو بوجھ اٹھانے والا ہو، یعنی گناہ کا بوجھ اٹھانے والا ہو. لا تحمل وزرا نفس اخرى، یعنی نہیں اٹھائے گا دوسرے نفس کا بوجھ، کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں بوجھ اٹھائے گا دوسرے کا بوجھ. بولے تو کوئی گنہگار دوسرے کا گناہ اپنے اوپر نہیں اٹھائے گا. وما كنا معذبین احدا، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم رسول کو بھیجیں. یہ رسول شرعی یا رسول کا نمائندہ بھی رسول ہو سکتا ہے نا، پیغام. کیسے؟ یبین له ما یجب علیہ، کہ وہ اس کے لیے بیان کر دے گا جو اس پر واجب ہے. اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہلاک کریں کسی بستی کو تو ہم حکم دیتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کو، مترفیہا، منعمیہا، اس کے انعام کیے ہوئے لوگوں کو، بمعنی رؤسائہا، یعنی اس کے رئیس لوگوں کو کئی کا حکم دیتے ہیں، بالطاعت علی لسان رسول. یہاں پر ہمارے اوپر ایسا کر رہے ہیں کہ ہمارے رسولوں کی زبان سے ان کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اطاعت کرتے رہیں، لیکن وہ اطاعت نہیں کرتے تو پھر ان پر سزا ہوتی ہے. دوسرے مفسرین کیا ترجمہ کرتے ہیں، ہم جو ہے ان کے رؤسا کو برائیوں کی طرف مائل کر دیتے ہیں، ایسا بھی ترجمہ کیا بات لوگ کیا کرتے ہیں. جب رؤسا برائی کرنے لگے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، پوری قوم برائی کرنے لگے گی. ہاں یاد رکھیں، میں بار بار یہ بات بولتا ہوں کہ اب جتنی برائیاں عوام میں پھیلی ہوئی ہیں ان برائیوں کو دور کرنے کی ذمہ داری دونوں پہ ہے. اول پہلے میں سب سے پہلی مذہبی قائدین کو، اور دوسرا رؤسا کو، مالدار لوگوں، پیسے والوں. دعوتیں جو بڑی بڑی پھیلی ہوئی ہیں نا، یہ دونوں کی ذمہ داری میری گردن پہ بھی ہے اور مالدار آدمی کی بھی گردن پہ. ہم اپنی دعوتوں کو اگر چھوڑ دیں، مالدار اپنی دعوتوں کو چھوڑ دیں گے، انشاءاللہ 25-30 سال گزریں گے پوری قوم جس دعوتوں کو چھوڑ دے گی. یہ دونوں نہیں چھوڑ رہے ہیں، قوم نہیں چھوڑ رہی. آیا سمجھ میں؟ کیونکہ قوم کس پہ عمل کرتی، مذہبی قائدین کو دیکھتی، مالداروں کو دیکھتی. ہو گیا. اس کے بعد آپ ہزاروں صفحات کالے کر لو، کیا کیا بیانات کر لو، نکو کرو نکو کرو نکو کرو. ایک صاحب بہت بڑا اجلاس کرے شادی سادگی سے، کیا اجلاس کرے سادگی. دوسرے دن ان کی بیٹی کا ولیمہ ہو رہا ہے حیدرآباد کے سب سے بڑے فنکشن ہال میں، 10,000 لوگ اس میں مدعو ہیں، اور شادی سادگی سے. کس کو کھلائے اتنا، کیا ضرورت ہے کھلانے کی. میں تحریک اب چلاؤ بول رہا ہوں، شادی سادگی سے نہیں، ولیمہ سادگی سے. کیا ہے تحریک؟ شادی کا چھوڑ دو، ہو گیا. وہ کیا کرنا ہے، ولیمہ سادگی سے ختم. ایسی تحریک چلاؤ، مدرسے میں کرو ولیمہ، مسجد میں کرو، تبلیغ والے اجتماع میں کر کے کھلا دو، ان لوگ کھا لیتے. ہو گیا، بند کر دو.